الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد الصلاة المكتوبة الصلاة في جوف الليل رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو قربة لكم إلى ربكم ومغفرة للسيئات ومنهاة عن الإثم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ جل شانہ کی کاریگری اور اس کی قدرت کی نشانیوں سے یہ کائنات بھری پڑی ہے. جدھر دیکھو جب دیکھو اور جہاں اور جتنا دیکھو ہر طرف ہر سمت ہر جہت اللہ جل شانہ کی قدرت کی بے بہا اور بے انتہا نشانیاں ہی نشانیاں ہیں. انہیں نشانیوں میں سے ایک نشانی دنوں اور راتوں کا عدلنا بدلنا ہے. کبھی دن بڑے اور راتیں چھوٹی اور کبھی راتیں بڑی اور دن چھوٹے. یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل. دن کو رات میں داخل کرتا ہے تو رات بڑی ہو جاتی ہے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے تو دن بڑا ہو جاتا ہے. آج کل جو ہمارے سامنے وقت گزر رہا ہے یہ وہ ہے کہ جس میں دن راتوں میں داخل ہو رہے ہیں اور اس طرح راتوں کا پلڑا بھاری ہو گیا، راتیں بڑی ہو گئیں، لمبی ہو گئیں، دن چھوٹے ہو گئے. ایمان کا خاصہ یہ ہے کہ آج کی اس مختصر سی زندگی میں آدمی کے اندر یہ حرص، یہ لالچ، یہ طلب اور یہ لگن رہتی ہے کہ کس طرح میں زیادہ سے زیادہ یہاں سے آخرت کو کما لوں، آخرت کو پا لوں، آخرت کو حاصل کر لوں. جس طرح دنیا سے کسی کا پیٹ نہیں بھرتا، ایک وادی سونے کی مل جائے تو کہے گا 2 وادیاں ہو جائیں. تو جو آخرت کا پیاسا اور آخرت کا طلبگار ہوتا ہے، چھوٹی سی دنیا کی طلب والا جب اس کا پیٹ نہیں بھرتا تو لا متناہی اتنی بڑی آخرت کا جو طلبگار ہوگا اس کا پیٹ کیسے اور کیوں کر بھرے گا؟ وہ کیوں کر تھوڑے پر راضی اور مطمئن ہو جائے گا؟ اس لیے ایمان کا لازمی اثر یہ ہے کہ ایمان اس دنیا سے زیادہ آخرت کو سمیٹنے اور حاصل کرنے پر دھنی بناتا ہے. طاق میں رہتا ہے بندہ مومن کہ تھوڑے وقت میں
کیسے اور کیا کروں کہ زیادہ سے زیادہ آخرت بنانے میں میرا وقت لگ جائے. وہ بازار میں بیٹھا ہوتا ہے لیکن اس کی دکان بھی آخرت کا ٹارگٹ لیے ہوتی ہے. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسا بندہ مومن جو بازار میں بیٹھا ہوا ہے آخرت کمانے کے لیے امانت دیانت سچائی کے ساتھ چلتا ہے، ایسا تاجر، ایسا دکاندار، ایسا بزنس مین، ایسا کاروباری کل قیامت کے دن انبیاء و صدیقین شہداء و صالحین کے ساتھ ہوں. کیونکہ بازار میں بیٹھ کر جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا ہے، امانت کے ساتھ چلا ہے، دھوکہ دہی اور خیانت نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ یہ بزنس اور اس کاروبار اور اس مزدوری اور اس دکان اور آفس کے ذریعے سے آخرت چاہتا ہے. تو اللہ جل شانہ تو شکور ہے، بہت قدردان ہے. اللہ جل شانہ اس کی آخرت کو کیسا اور کتنا بناتے ہیں کہ اس نے اپنی سی محنت کی. اللہ اس کو نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء و صالحین کے ساتھ ان کی معیت اور رفاقت عطا فرمائیں گے. حالانکہ ان کو کون پہنچ سکتا ہے. تو جب دن چھوٹے ہوتے ہیں اور راتیں بڑی ہوتی ہیں تو جو صاحب ایمان ہیں ان کا اس موسم میں اور ان دنوں اور ان راتوں میں کیا ٹارگٹ ہے. ایک روایت میں اس کو مومن کا موسم بہار کہا گیا ہے. یہ جس موسم سے ہم چل رہے ہیں مومن کے لیے، مومن کی بات ہو رہی ہے، صاحب ایمان کی بات ہو رہی ہے، اس کا یہ موسم بہار ہے. یعنی جو آخرت پر نظر رکھے ہوئے ہے، اس لیے کہ دن چھوٹے ہیں تو روزہ رکھے گا، راتیں لمبی ہیں تو تہجد پڑھے گا. اس طرح دنوں سے بھی آخرت کو کما رہا ہے اور راتوں سے بھی آخرت کا کما رہا ہے. یہ اس مومن کے لیے موسم بہار ہے. کیسے کیسے اللہ کے بندے اور بندیاں تھیں کہ جو اس موسم بہار کے منتظر رہتے تھے. ہم میں سے کوئی ایسا نہ رہے کہ جس کو یہ دن نصیب ہوں اور پھر اس کے اوپر قضا روزے باقی ہوں. ہماری خواتین میں سے کوئی ایسی خاتون نہ رہے کہ جس کو یہ موسم بہار ملے اور پھر بھی اس کے اوپر قضا روزے باقی رہیں. پہلی فرصت میں اپنے اوپر جو فرض روزے قضا رہتے ہیں ان دنوں میں اور اس موسم بہار میں ان قضا روزوں کو ادا کیے جائیں، اور اس کے ساتھ پھر اللہ توفیق عطا فرمائے کہ مسنون اور نفلی روزوں کی طرف متوجہ ہوا جائے. اور یہ تو دنوں کی کمائی ہے اور راتوں کی کمائی یہ ہے کہ اچھا خاصا وقت سونے کو مل جاتا ہے. لمبی لمبی راتیں ہیں، کتنا سوئیں گے؟ مردوں کے لیے 6 گھنٹے نیند ان کی ضرورت کے لیے کافی ہے. خواتین کے لیے 7 گھنٹے کی نیند ان کی جسمانی ضرورت کے لیے کافی ہے. اب تو لمبی راتیں ہیں. عشاء کی نماز 7:30 بجے ہو رہی ہے، فجر کی نماز 6:15 بجے ہو رہی ہے. اللہ جل شانہ ہمیں آخرت کا حریص بنائے اور آخرت کے ساتھ دنیا سایہ ہے. جس کی آخرت بنتی ہے اس کی دنیا بھی بن جاتی ہے. فرق اتنا ہے کہ مومن کا نشانہ آخرت ہوتی ہے، آخرت کے ضمن میں ذیل میں دنیا بن جاتی ہے. دنیا کو بنانے کی اس کو فکر نہیں ہوتی، دنیا کو استعمال کرنے کی فکر ہوتی ہے. مثال کے طور پر ہماری دکان بھی ہوتی ہے،
ہمارا گھر بھی ہوتا ہے، ہم دکان میں بھی بیٹھتے ہیں، ہم گھر میں بھی بیٹھتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ ہمارا جو طرز عمل گھر کے ساتھ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے، جو دکان کے ساتھ ہوتا ہے وہ الگ ہوتا ہے؟ حالانکہ دکان بھی ہماری ہے، دکان کے بھی ہم آنر ہیں، مکان بھی ہمارا ہے، اس کے بھی ہم آنر ہیں، لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ دکان پر بلا وجہ، بلا ضرورت، بلا مقصد کوئی دکاندار پیسے نہیں لگاتا، مال نہیں خرچ کرتا، اور گھر کے ساتھ یہ معاملہ ہے کہ گھر میں بلا وجہ پیسے لگا رہے ہیں، گھر میں بلا ضرورت پیسے لگا رہے ہیں، گھر کو بلا وجہ اور حد درجے کا سجا رہے ہیں، بنا رہے ہیں۔ یہ مختلف طرز عمل کیوں ہے؟ اس لیے ہے کہ دکان کو کمائی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اس لیے وہاں وہ خرچ کریں گے جس خرچ کے ذریعے سے کمائی بڑھے، جس کے ذریعے سے لوگوں کی توجہ ہماری دکان کی طرف بڑھے، وہ خرچ کریں گے۔ اگر زیب و زینت بھی کریں گے تو وہ بھی اس لیے تاکہ ہماری دکان نظروں میں آئے، محض زینت برائے زینت نہیں کہ میری دکان اچھی ہو، نہیں، اچھی کرنے کے پیچھے بھی مقصد یہ ہوتا ہے کہ کشش پیدا ہو، گاہک زیادہ آئیں، لوگ زیادہ متوجہ ہوں۔ خلاصہ یہ کہ گھر کو کمائی کا ذریعہ نہیں سمجھتے، دکان کو کمائی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اس لیے دکان کے ساتھ ہمارا وہ طرز عمل ہے، گھر کے ساتھ ہمارا وہ طرز عمل ہے۔ اللہ ہمیں یہ حقیقت سمجھا دے۔ بس مومن کا یہی معاملہ ہے، جو ہمارا معاملہ دکان کے ساتھ ہے، مومن کا وہ معاملہ اس دنیا کے ساتھ ہے۔ جو ہمارا طرز عمل گھر کے ساتھ ہے، مومن کا وہ معاملہ وہ آخرت کے ساتھ ہے۔ یہ حقیقت اللہ ہمارے دلوں میں اتار دے کہ ہم آج اس دنیا کو دکان سمجھیں اور گھر کس کو سمجھیں؟ ہمارا گھر کہاں ہے؟ آخرت میں۔ فرعون بڑے تمتراک میں تھا، اور یہ آخرت ایسی چیز ہے کہ جو آخرت سے غافل ہوتا ہے تو پھر بالٹی کا مینڈک بن جاتا ہے۔ بالٹی کا جو مینڈک ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے یہی سمندر ہے، اس کو کہو بھئی سمندر تم نے دیکھا نہیں، وہ کہے گا ہاں، وہیں اچھلتا کودتا ہے، ڈبکیاں لگاتا ہے، تیرتا ہے، ٹرانکتا ہے، تو یہ سمندر ہے، بہت بڑا پانی ہے۔ جس نے سمندر دیکھا ہے وہ اس پہ تعجب کرتا ہے کہ یہ کس کو سمندر سمجھ بیٹھا ہے۔ تو آخرت سے جو غافل ہوتا ہے وہ فرعون بن جاتا ہے۔ فرعون بننے میں اتنی دیر ہے کہ آخرت سے آنکھیں اور بند ہو جائیں، تو فرعون بن گیا۔ بھئی یہ ہوگا کہ کوئی بڑا فرعون ہے، کوئی چھوٹا فرعون ہے، لیکن جیسے ہی آخرت سامنے آشکارا ہوئی، پھر یہ مومن ہے، بندہ ہے، انسان ہے، بہت اونچی چیز ہے یہ۔ تو رجل مومن نے، جس کا بیان 2 رکوعوں میں ہے، پوری سورت کا نام ہی اس پر ہے، سورہ حامی مومن، اس میں اس نے فرعونی گورنمنٹ کو، فرعونی حکمرانوں کو جو سمجھایا بجایا، تو اس میں اس نے ان کو یہ نصیحت کی کہ یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرة هي دار القرار۔ کہ میری قوم کے لوگوں، یہ دنیا تو بس دکان ہے، یہ تو آخرت خریدنے کا ایک سامان ہے، آخرت حاصل کرنے کا یہ ایک سرمایہ ہے۔ گھر وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، بلا شبہ گھر تو وہ آخرت ہے جو رہائش کا گھر ہے، یہاں تو رہائش نہیں ہے۔
ہمارے ہاں کل 3 میتیں ہوئیں، بوستان علی ہوتی مرحوم، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، حاجی سردار علی گزر صاحب، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، تیسرے ایک اور ساتھی ان کا انتقال ہوا، اللہ جل شانہ ان کی مغفرت فرمائے۔ یہاں رہائش ہے، چلے گئے تو جاتے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ یہاں ہم نے 70 سال گزارے، 80 سال گزارے، لیکن یہاں رہائش گاہ نہیں ہے، یہ سفر کا حصہ ہے، ہم جا رہے ہیں۔ تو جب ہماری رہائش گاہ وہاں آخرت میں ہے تو تمہاری بھی وہاں ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی میت کو دیکھتے تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ تم صبح صبح جا رہے ہو، شام کو ہم بھی آ رہے ہیں۔ شام کو دیکھتے تھے تو میت کو مخاطب کر کے کہتے تھے شام کو تم جا رہے ہو، تمہارے پیچھے پیچھے صبح ہم بھی آ رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل و دماغ میں آخرت کو بھر دیا تھا۔ کمینی دنیا ان کے دلوں سے نکل گئی تھی اور ساری دنیا سج دھج کر ان کے سامنے بکری کی مینگنی سے زیادہ حقیر بن گئی تھی۔ ایک بکری اور اونٹ کی مینگنی سے زیادہ ان کی نگاہوں میں دنیا کی کوئی وقت حیثیت نہیں تھی۔ آخرت کے شہزادے تھے اور ان شہزادوں کو شہزادہ بنانے والے صلی اللہ علیہ وسلم وہ آخرت والے کیسے تھے کہ راتوں کو، ہمارے لیے تو یہ موسم بہار ہے، ان کے لیے تو 12 مہینے موسم بہار تھا، راتوں کو اللہ کے حضور اتنا کھڑا رہتے تھے کہ ان کے پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، ورم کر دیتے، پاؤں اتنے جلدی نہیں سوجتے۔ ایک مرتبہ حضرت شیخ الہند قدس اللہ سرہ بہت خوش تھے اور خوشی محسوس ہو جاتی ہے، تو پوچھا گیا تو پتہ چلا کہ ان کو خوشی اس بات کی ہے کہ آج طویل قیام کی وجہ سے پاؤں سوج گئے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نقل تھوڑی سی ہوگی، اس پر خوش تھے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اے پیغمبر صبح و شام اپنے رب کو یاد کرو، وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، لمبی رات اس کی تسبیح بیان کرو۔ یہ دولت اللہ ہمارے ہاتھ نصیب فرما دے، ہماری آخرت بھی بن جائے اور نفد ہماری دنیا بھی بن جائے، کہ دنیا تو آخرت کا سایہ ہے، اصل جب ہاتھ میں آیا تو سایہ بھی ہاتھ میں آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جامع ترمذی کی حدیث ہے، عجیب حدیث ہے، کیا فرمایا؟ اقرب ما یکون الرب من عبدہ، سب سے زیادہ رب جل شانہ اپنے بندے کے قریب، فی جوف اللیل الآخر، رات کے آخری حصے میں ہوتے ہیں۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَكُونَ مِمَّن يَذْكُرُ اللَّهَ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَكُن، اگر تم سے یہ ہو سکے کہ تم اس گھڑی میں اللہ جل شانہ کا ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ تو ہو جاؤ۔ اور ہم جو بحر القائل ہیں، ہمارے لیے بعض اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب رات کو آنکھ کھلے تو اول افضل درجے کی چیز تو یہی ہے کہ اٹھ کر وضو کر کے اللہ کے حضور 2-4 رکعت تہجد کی پڑھ لیں، لیکن اگر یہ نہ ہو سکے تو جب آنکھ کھلی تو لیٹے لیٹے استغفار کر لیں، بستر پر پڑے ہوئے ہیں استغفار کر لیں، جیسے ہی رات کو آنکھ
کیونکہ ایک حدیث پاک میں اس کی بڑی فضیلت آئی ہے کہ جب بندے کی رات کو آنکھ کھلتی ہے تو اللہ کا ذکر کرتا ہے، تیسرا کلمہ پڑھ لیں، چوتھا کلمہ پڑھ لیں، 3 مرتبہ استغفار کر لیں، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس گھڑی میں، رات کے آخری حصے میں اللہ جل شانہ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ تو اگر تم سے یہ ہو سکے کہ اس گھڑی میں ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ تو ہو جاؤ۔ میں نے عجیب جو کہا اس حدیث کو کہ بڑی عجیب حدیث ہے، وہ اس اعتبار سے کہا کہ جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میرے سامنے وہ صحیح مسلم کی ایک حدیث وہ آئی، اس طرف توجہ گئی۔ اس حدیث میں یہ فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد۔ ذرا غور کریں، ارشاد فرمایا کہ بندہ اپنے رب جل شانہ کے سب سے زیادہ قریب حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ بندہ سب سے زیادہ اللہ جل شانہ کا جو قرب پاتا ہے تو وہ حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ تو وہاں بندے کی طرف قرب کی نسبت ہے کہ بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اقرب ما یکون العبد من ربہ۔ لیکن تہجد کو دیکھیں، سبحان اللہ، رات کے تیسرے اور آخری پہر کو دیکھیں کہ اس میں یہ نہیں فرمایا کہ بندہ، بلکہ یہ فرمایا اقرب ما یکون الرب من عبدہ۔ اللہ جل شانہ اپنے بندے کے سب سے زیادہ قریب رات کے آخری حصے میں۔ اب اگر اس رات کے آخری حصے میں ایک سجدہ نصیب ہو جائے تو دونوں چیزیں جمع ہوئیں، اللہ جل شانہ سب سے زیادہ اپنے بندے کے قریب ہوا اور سجدے کی بدولت بندہ سب سے زیادہ اپنے اللہ کے قریب ہوا۔ اجتماع میں دیکھیں، رائے گنج کا اجتماع کل سے شروع ہو گیا، کراچی والوں کا آئندہ جمعرات سے شروع ہوگا۔ اجتماع میں رات کو ماحول کی وجہ سے، ماحول کا اثر ہوتا ہے، روتے ہوئے کسی کو دیکھو تو آدمی کو رونا آ جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں وہ کیوں رو رہا ہے، تو رو جائے گا۔ کوئی ہنس رہا ہے، کھلکھلا رہا ہے، یہ مفت میں یہی اس کو دیکھ کر ہنسنے لگ جائے گا، بھائی وہ کیوں ہنس رہے ہیں؟ کہا مجھے نہیں معلوم، وہ ان ہنسنے والوں کو دیکھ کے ہنسنے لگ گیا۔ تو آدمی کے اندر انفعالیت کا مادہ ہے، خارج سے متاثر ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتے ہیں، تو ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ اجتماع میں دیکھیں، تہجد کے وقت کتنے اللہ کے بندے ہیں کھڑے تہجد پڑھ رہے ہیں۔ صرف اس ایک عمل کے لیے بھی اس ایک عمل کی عظمت بھی اللہ ہمارے دل میں پیدا فرما دے، اس ایک عمل کے حصول کے لیے ہم اجتماع میں پہنچ جائیں گے کہ کم از کم اجتماع میں تہجد تو نصیب ہو جائے گا۔ ایک بڑی عمر والے بزرگ تھے، اب ان کا انتقال ہو گیا، نمازی، مسجد کے نمازی تھے، شکارپور، اب یہ یاد نہیں پڑ رہا شہداد پور یا شکارپور، شکارپور ذہن میں آتا ہے، وہاں جا رہے تھے۔ میں نے پوچھا کیوں؟ تو کہا کہ بیٹے کے لیے وہاں سنے کوئی حکیم ہے، کوئی عامل ہے، تو ان کے لیے وہاں جا رہا ہوں، بیٹے کے لیے۔ بیٹے کو کوئی مسئلہ تھا، کوئی بیماری تھی، تو اس کے لیے کہاں جا رہے ہیں؟ ایک چیز کے حصول کے لیے شکارپور جا رہے ہیں۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں اس تہجد کی عظمت اور حقیقت اور ضرورت کا احساس نصیب فرما لے، اس ایک چیز کے لیے یہ سفر ہمارے لیے آسان ہو جائے، ورنہ غفلت تو بری بلا ہے۔ رائے گنج کے پاس رہنے والا اجتماع سے محروم ہو جائے گا، بیرون ملک سے دنیا آ رہی ہے، توفیق ہے، دل میں طلب ہوتی ہے تو کہاں سے کہاں اللہ پہنچا دیتا ہے۔
طلب نہیں ہوتی تو پاس نہر جاری ہے اور پیاسا مر رہا ہے۔ تو اسی طرح یہ ہمارے پاس سے راتیں گزر رہی ہیں۔ کون ہے جس کے پاس سے نہیں گزری؟ جس کے پاس سے یہ لمبی راتیں نہیں گزر رہی وہ ہاتھ کھڑا کرے۔ ہے بھی کوئی ایسا ہے؟ سب کے پاس سے یہ لمبی راتیں گزر رہی ہیں۔ صحابہ کرام کو بھی اللہ نے یہ دی تھی، آج وہی اللہ ہمیں بھی دے رہا ہے۔ بس انہی راتوں سے انہوں نے کیا کچھ کمایا، اللہ ہمیں بھی ان راتوں سے وصول کرنا نصیب فرمائے۔ دوسری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ افضل الصلاة بعد الصلاة المکتوبہ الصلاة فی جوف اللیل، فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز وہ تہجد کی نماز ہے۔ فرض نمازوں کے بعد اہل اللہ اس کو لاڈلی نماز کہتے ہیں، یہ تعلق کی نماز ہے۔ یہ جو 5 نمازیں یہ تو قانون کی نمازیں ہیں، قانونی ہیں، فرض ہیں، تو آنا ہی آنا ہے، ہمارے اوپر نہیں چھوڑا۔ تہجد کی نماز کو ہم پہ چھوڑا ہے، جس کو تعلق ہے وہ آ جائے۔ فرض نماز کے بعد افضل ترین یہ نماز ہے۔ اور تیسری حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا لوگو علیکم بقیام اللیل، لوگو تہجد کی نماز کو لازم پکڑو۔ اس میں 4 صفات ہیں۔ فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، ایک تو تم سے پہلے جتنے بھی نیک لوگ گزرے ہیں ان کا یہ معمور رہا ہے، یہ صالحین کا ہمیشہ معمور رہا ہے۔ تم صالحین کے زمرے میں شامل ہونا چاہتے ہو تو ان صالحین کے اس معمول کو اپناؤ۔ اس سب 4 چیزوں میں سب سے پہلی یہی ذکر کی، فَإِنَّهُ دَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ۔ دوسری چیز وَهُوَ قُرْبَةٌ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، دیکھو تہجد کی نماز قرب الہی کا خاص وسیلہ ہے۔ اگر ہم کہیں کہ ہم تو بہت مصروف ہیں، آخری جو درجے کی چیز ہے، آخری درجے کی، وہ کیا ہے؟ وہ تمنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ میں عملاً تہجد کے لیے نہیں اٹھ پا رہا، کیا عذر ہے، جو بھی عذر ہے، لیکن تمنا سے بھی عذر ہو سکتا ہے۔ تمنا رکھیں کہ اللہ مجھے بھی تہجد نصیب، تمنا، اس میں تو کوئی عذر ہے ہی نہیں۔ ایک واقعہ ہے، اللہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کو کسی نے وفات کے بعد خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ نے کیا معاملہ کیا، تو بتایا اللہ جل شانہ کی رحمت۔ پھر فرمانے لگے کہ وہ جو لوہار ہے، لوہا کوٹنے والا، کیا کہتے ہیں اس کو؟ لوہار، وہ لوہار مجھ سے آگے نکل گیا۔ لوہار کے بارے میں جا کر پوچھا گیا کہ اس کا کیا کوئی عمل ہے، تو اس کی بیوی نے کہا کہ یہ سارا دن محنت مزدوری لوہا کوٹنا اور اس میں لگا رہتا تھا، تھکا ہوا رات کو آتا تھا۔ پڑوس میں چھت پر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ رات کو قرآن پڑھتے تھے تہجد میں، 1-1 2-2 پارے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی بیٹی کے بارے میں آتا ہے آٹا گوندتے اور روٹی پکاتے 5 سپارے پڑھ لیتی۔ تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ چھت پہ نماز پڑھا کرتے تھے، یہ دیکھ کر بڑی تمنا کرتا تھا کاش مجھے بھی یہ تہجد کی نماز نصیب ہو۔ اللہ جل شانہ تو بہت قدردان ہے، اس تمنا پر کیا سے کیا اور کتنا نواز دیا۔ تو وہ قربۃ لکم الی ربکم۔ اور تیسری صفت ومغفرۃ للسیئات، گناہوں کی جو نحوستیں ہیں اور گناہوں کی وجہ سے جو ہولناک حالات بندوں پر آتے ہیں، تہجد کی نماز گناہوں کی ان خطرناک گویا کے اثرات کو دور کرنے اور ہٹانے والی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ میرے اوپر بندش ہے، شیطان بھی بڑا ماسٹر ہے، بندش ہے، کسی نے کچھ کر دیا ہے، ارے سب کچھ تو خود کر رہا ہے،
ساری بندشیں اور ساری زنجیریں تو نے خود اپنے اوپر لپیٹی ہوئی ہیں. اپنے عمل کے اوپر نظر کر. کوئی کر رہا ہے، کوئی خالہ کو، کوئی چچا کو، کوئی ماموں کو. ایک تیر سے کئی نشان وہ شکار کرتا ہے شیطان. اس کو اس کے اعمال کی طرف بھی نہیں دیکھنے دیتا. رشتہ داری اور برادری اور دوستی وہ بھی خطرے میں ڈال کے سب سے توڑ پھوڑ کے رکھتے ہیں کہ کسی نے کچھ کر لیا. آدمی اپنے گناہوں کے برے اور وہ ہولناک اثرات کی لپیٹ میں آتا ہے. مغفرۃ للسیئات، تہجد کی نماز ان تمام گناہوں کے برے اثرات کو مٹانے والی ہے. اور چوتھی چیز ومنہات عن الاسم، تہجد کی نماز کا یہ خاصہ ہے کہ طبیعت کو اتنا پاکیزہ بناتی ہے کہ پھر اس آدمی کو گناہوں سے گھن آتی ہے، نفرت ہوتی ہے. آپ نے کسی کو نہیں دیکھا ہوگا کچرا کنڈی کے پاس سونگھنے کے لیے کھڑا ہو. یہ بڑی اچھی خوشبو ہے اور رنگا رنگ کی چیزیں ہیں، جس کو دیکھو کچرا کنڈی سے دور سے جاتا ہے. تہجد کی نماز کا یہ خاصہ ہے، گناہوں سے ایسی نفرت پیدا کر دیتی ہے، طبیعت میں ایسی پاکیزگی پیدا کر دیتی ہے کہ گناہ سے گھن آتی ہے. گناہ سے روکنے والی چیز تہجد کی نماز ہے. اور آخری ہمارے لیے ایک سہولت، اصل تو یہی ہے، لیکن وہ حضرت مولانا شاہ حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ ہمیں بحر القائل کہتے تھے. بحر القائل سنیں، بحر اوقیانوس، اس کو اردو اور عربی میں بحر القائل کہتے ہیں. سستی کا سمندر، تو ہم سستی کا سمندر ہیں، بحر القائل ہیں. تو بحر القائل کے لیے بھی ایک محرومی سے بچنے کی صورت موجود ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. عشاء کی نماز کے ساتھ 2-4 رکعت تہجد کی نماز کی نیت سے پڑھ لے، تہجد کی فضیلت پا لے. سبحانک اللہم و بحمدک، استغفرک.